لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़ख़ीरा, फ़िरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابھی 31 مئی کو جمعیت العلماء کی طرف سے ایک ادھیویشن دلہی شہر میں رام لیلا میدان میں منعقد ہوا. پورا رام لیلا میدان بھرا ہوا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان چاروں طرف سے حاضر ہوئے. کسی شہر سے 25 بسیں، لگژری بسیں، کسی شہر سے 20، کسی شہر میں سے 10. ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اور اسٹیج پر جو علماء اور ذمہ داران تقریباً 450 سے 500 کی تعداد میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے، وہ فتویٰ پڑھا گیا اور اس کا اقرار بھی لیا گیا ہر ایمان والے سے کہ ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے نقصان کا ذریعہ ہو. ہم امن و امان سے رہیں گے، ہم اپنے ملک کی، وطن کی حفاظت کریں گے اور بھائی چارہ قائم رکھیں گے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کا ہم آج وعدہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے اور اس کا اقرار ہر ایمان والے سے لیا گیا ہے. ایک شاعر اپنے وقت کے محسن احسان، انہوں نے نعت پڑھی. نابینا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری ہے اور بڑے عظیم الشان شاعر ہیں. وہ فی البدیع اشعار کہتے ہیں. فی البدیع ہے یعنی فوراً، ایسا نہیں کہ کوئی لکھے ہوئے ہوں. اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے اور ایک مدرسہ بھی چلاتے، میرے خیال سے 2 مدرسے چلاتے ہیں. اس امت کا مقام تو دیکھو اٹاروا والوں، کہ اس امت کا نابینا بھی خیر سے خالی نہیں ہے. اس امت کے نابینا شخص سے بھی اللہ دین کا کام لے رہے ہیں کہ یہاں تو کتنے بینا لوگ موجود ہیں. نابینا نہیں ہے، بینا ہے. اور میرے خیال سے طلبہ کی تعداد بھی کچھ نظر آ رہی ہے. جمعرات کا دن بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجمع کو قبول فرمائے
اور ہمارے مرحوم جناب عبدالغنی بھائی اسماعیل حافظ جی اٹاروا والے جو میرے پرانے محسن ہیں، اور مولانا ساجد صاحب، سب سے پہلے مجھے اٹاروا میں بلانے والے یہی ہیں عبدالغنی بھائی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی فیملی پر، بچوں پر رحم فرمائے، بچیوں پر رحم فرمائے۔ ایک بچہ مشکات پڑھ رہا ہے، دوسرا بچہ 27 پارے حافظ ہو چکا ہے، اور تیسرا بیٹا 23 پارے حافظ ہو چکا ہے۔ عبدالغنی بھائی کی تو قبر ہی میں جنت ہے میرے خیال سے۔ انشاءاللہ العزیز، اور بچیوں میں بھی ایک بچی عالمہ ہے، ان کے بھائی جناب یوسف بھائی جو یو کے سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ یوسف بھائی، ان کی بچی عالمہ بنی اور پھر انتقال کر رقیہ، اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اور ابھی ہمارے بچے نے محمد شفیق نے اعلان کیا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو چلتا پھرتا کتب خانہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے فرزند ارجمند شاہ صاحب کا تو علم ہی عجیب تھا۔ ہم کبھی حدیث کے درس میں شاہ صاحب کا کوئی قول آتا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو کیسا علم دیتا ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالی اپنے قرآن کے معانی کو کھولتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، اور احادیث نبویہ کے معانی کو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کا دل صاف ہوتا ہے۔ اٹاروا والوں، ہم بھی اپنا دل صاف کر لیں، اسی لیے یہ واضح نصیحت ہوتی ہے، بار بار کہنا سننا ہوتا ہے، ہم بھی اپنا دل صاف کر لیں، دل میں سے کیچڑ نکال لیں، اور دل میں اللہ ہی کی محبت کو بٹھا دیں۔ میرے خیال سے یہ جو مجمع آیا ہے اللہ کی محبت میں آیا ہے، کھانا کھانے نہیں آیا ہے، اس لیے کہ مجھے کہیں دیگ نظر نہیں آ رہی ہے، یہ دیگ والا مجمع نہیں ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو، میرے خیال سے مجمع اسی لیے آیا ہے، اور مجھے اسی لیے بلایا گیا ہے۔ اللہ ہماری آج کی آمد کو قبول فرمائے، اور میرا جی پھر چاہتا ہے مرحوم جناب عبدالغنی بھائی حافظ جی کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں پر رحم فرمائے، اور ہماری رقیہ کی اللہ مغفرت فرمائے، اور یہاں جتنا مجمع ہے اور ماں بہنیں سن رہی ہیں، ان مرحومین کی بھی اللہ پاک ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ بہت پرانا ہوا، ہمارے مرحوم جناب سعید بھائی گھوڑا والے، یہ بھی میرے محسن ہیں، مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے گاؤں کے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ تو محسن شاعر نے کچھ نعتیہ کلمات کہے تھے وہاں دلی میں ادھیویشن میں، تو ابھی میں ٹرین میں وہی پڑھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ وہی میں سنا دوں۔ یہ اشعار دوسرے ہیں، وہ الگ سنائے تھے، اور نسبت بھی کیونکہ وہی ہے، قرآن کی ہے۔
تو محسن احسان کہتے ہیں جو لوگ دل سے چاہے قرآن ہو گئے ابھی یہ نظم میں نے ابھی نکالی کیونکہ یہ پڑھا تھا میں نے سوچا یہی سنا دوں گا اور مختلف نظمیں آپ نے سنی ہیں مجھ سے جو لوگ دل سے چاہے قرآن ہو گئے سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے قرآن کے تابع ہو جاؤ یہ کہنا چاہتے ہیں اور میں بھی یہ کہنا آیا ہوں قرآن ہمارا رہبر ہے ہمارا امیر ہے قرآن جو کہہ رہا ہے اس طرح زندگی گزار لو تو بیڑا پار ہے بس ایک ہی منٹ کی تقریر ہے تقریر بہت لمبی بھی نہیں ہے اپنے آپ کو قرآن کے تابع کر لو قرآن کی رہبری کے مطابق زندگی گزار لو اور اپنی آخرت بنا لو سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کر یہ میرا طرز ہے ان کا طرز الگ ہے ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن کر ہم جس طرف گئے ہیں پریشان ہو گئے ہم جس طرف گئے ہیں پریشان ہو گئے قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑ دیا تو جہاں گئے وہاں پریشان ذلت رسوائی کیونکہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہم جس طرف گئے ہیں پریشان ہو گئے سینوں میں جن کے آیت قرآن پیش ہے حافظ قرآن 27 پارے حافظ دوسرا بچہ 23 پارہ حافظ سینوں میں جن کے قرآن پیش ہے ایسے جلوائے رحمان ہو گئے ایسے جلوائے رحمان ہو گئے
جب ہم خدا پاک سے وابستہ ہو گئے، جب ہم خدا پاک سے وابستہ ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے۔ اللہ سے جب ہمارا تعلق صحیح ہو جائے گا تو ہمارے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے، پھر زندگی آسان، پھر پریشانی نہیں رہے گی، پھر ذلت و رسوائی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر نچھاور ہوگی، پھر ہم جہاں جائیں گے ہر دل عزیز ہوں گے، لوگ ہمارے سکے کو اپنائیں گے اور ہمیں اچھی جگہ دیں گے بیٹھنے کی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم غمزدہ نہ ہو، تم کمزور اور بزدل مت بن جاؤ، دنیا کی قوموں پر تم ہی سر بلند رہو گے اگر صحیح معنی میں تم مومن بن جاؤ تو۔ یہ اللہ کی شرط ہے کہ اگر تم صحیح معنی میں مومن بن جاؤ تو تم دنیا کی قوموں کے اوپر سر بلند ہو۔ کہاں کی آیتوں پہ عمر کی نظر پڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیتوں پہ عمر کی نظر پڑی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اخیر میں شاعر صاحب کہتے ہیں، محسن قرآن پاک کا اعجاز ہی تو ہے، بدبو عرب کے پردے ذیشان ہو گئے، بدبو عرب کے پردے ذیشان ہو گئے، سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اپنی بات کہوں اس سے بہتر ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت سمجھا دوں تاکہ مرنے والوں کی روح بھی خوش اور زندہ لوگ بھی ہو، اور اس جلسے کو اللہ بھی قبول کر لے۔ ابھی جس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ جلسہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس میں شریک ہونے والے اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں،
ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں مختصر طور پر زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے 18واں پارہ سورہ نور، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نور کا ذکر فرمایا. اس آیت کو کہا ہی جاتا ہے آیت نور، اس کا نام ہی ہے کہ آیت نور. بڑی بہترین آیت ہے. میرا جی چاہتا ہے آپ سب لوگ اٹاروا والے اس پورے رکوع کو یاد کر لیں. خالی ایک آیت نہیں جو میں نے پڑھی، پورے رکوع یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاخچہ ہو اور اس میں چراغ جل رہا ہو. پہلے ذرا ترجمہ آیت کا، کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاخچہ ہو اور اس میں چراغ جل رہا ہو، اور وہ چراغ بھی ایک صاف شفاف لیمپ میں ہو. لیمپ یعنی کانچ میں. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جل رہا ہو ایک صاف لیمپ میں، کانچ میں. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ، وہ لیمپ اتنا صاف، اتنا روشن جیسے چمکتا ہوا ستارہ، چمکتا ہوا تارا. کأنہا کوکب دری، جیسے تارا چمکتا ہے آسمان پر اور ہم دیکھتے ہیں. وہ لیمپ اور شیشہ اتنا صاف. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، جو چراغ جل رہا ہے مبارک درخت کے تیل سے، اور وہ مبارک درخت زیتون کا تیل ہے. اور زیتون بھی ایسا کہ نہ شرقی جانب نہ غربی جانب، بلکہ زیتون کا وہ درخت کھلے ہوئے میدان میں کہ نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا نہ مغرب کی طرف، بلکہ اس کے اوپر سورج کی دھوپ بہت تیزی کے ساتھ گرتی ہو. زیتون کا درخت جس کے اوپر سورج کی دھوپ پوری گرے تو اہل عرب کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ وہ تیل بہت روشن ہوتا ہے. دیکھیے آج گرمی کا زمانہ ہے تو بعض مرتبہ گرمی کے زمانے میں وہ لال پھول کیسے کھلتے ہیں، پیپر والے بھی اس کا فوٹو دیتے ہیں کہ یہ گرمی کے موسم میں پھول کیسے کھلے ہیں. وہ گرمی کا اثر ہے. اور یہ جو ہماری کھیتی پکتی ہے اور پھل پکتے ہیں یہ بھی تو گرمی کا اثر ہے. اگر گرمی نہ ہو کھیت کہاں سے پکے، پھل کہاں سے پکے، یہ گرمی کا اثر ہے. تو زیتون کا درخت جو کھلے ہوئے میدان میں ہے، جو مشرقی جہت بھی نہیں ہے اور مغربی جہت بھی نہیں ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور جس تیل سے وہ جل رہا ہے وہ تیل اتنا روشن، اتنا صاف، یعنی زیتون کا تیل کہ خود بخود ہی اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوڑا ہو وہ روشن ہو جائے. بعض تیل بڑے صاف ہوتے ہیں جیسے بعض وہ ماچس کی کاڑی جو پیور ہوتی ہے وہ ایک ہی مرتبہ گھستے ہی سب بڑھے گی، اور جو کاڑی بالکل بناوٹی ہو جیسے آج کل کی ہماری جس پر کوئی مسالہ نہ ہو، کوئی گندک نہ ہو، کچھ نہیں، تو ہماری گھر کی ماں بہنیں وہ کاڑی کو گھس گھس کے چھٹ جاتی ہے. دیکھو مری گیا کیری ماچس بناوے سے، مری گیا کیری بناوے سے، حرام میں پیسہ لے لے سے، حرام میں پیسہ
وہ کاری جلتی نہیں ہے، 3-4 مرتبہ رگڑتے تو بھی بالکل خوش، نہ آگ جلتی ہے نہ روشنی پکڑتی، کچھ نہیں۔ وہ ہماری ماں بہنیں کبھی ایک کاڑی کو پھینکتی ہے، کبھی دوسری لیتی ہے، کبھی تیسری، کبھی چوتھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چراغ جو جل رہا ہے ایسے صاف شفاف تیل سے کہ وہ تیل اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اگرچہ اس کو آگ نہ لگے اس سے پہلے وہ روشن ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نور کی مثال دے رہے ہیں قرآن پاک کی اس آیت میں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي لنوره من يشاء۔ یہ نور ہے جو دوسرے نور پر، یہ روشنی ہے، بالا ہے روشنی ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ پورا مجمع وہی تو بیٹھا ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں اس نور کی طرف جس کو چاہتے ہیں۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، مثالیں بیان کر کر اپنی بات کو سمجھاتے ہیں، شریعت کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ مثال دیتے ہیں۔ ہمارے کلام میں بھی مثال پائی جاتی ہے نا، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا مال کو برباد مت کر، یہ مال کو ضائع مت کر، یہ مال بڑھاپے میں تجھے کام آئے گا۔ بیٹا 2 کی جگہ پر 25 روپے خرچ مت کر۔ ہاں، اور بعض بوڑھے تو ہم نے ایسے دیکھے بمبئی میں، حالانکہ لکھپتی ہیں، لکھپتی، اور مجھے یوں کہا مولانا 3 نمبر کی بس ملے گی وہ اسٹینڈ پر سے، جو ٹیکسی مت کرنا، ٹیکسی کیونکہ لکھپتی ہے۔ اور مجھے ایک مرتبہ کہا 3 نمبر کی بس بڑے سے پہلے سامنے اسٹینڈ سے نہ کھڑی تھی، بس تمہیں 7 روپیہ میں ٹیکسی دو، مہین 7 ٹیکسی نہیں، ٹیکسی 200 روپیہ لے لے سے دو، 125 پیسہ کام سے دو۔ یہ بڑے بوڑھے پہلے کے ایسے ہی تھے، یاد رکھنا۔ اور آج بھی یہ بڑے بوڑھے اپنے نوجوان اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جب 10 سے کام چل جائے تو 50
کو خرچ مت کر دو. اور جب 50 سے کام چل جائے تو 200 خرچ مت کر. باپ تو خیر خواہ ہوتا ہے اپنی اولاد کا، ہے نا؟ ماں باپ اپنے اولاد کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، مگر یہ ہماری آج کل کی جو اولاد ہے نا نٹھوڑ بیل کے جیسی، وہ سمجھتی نہیں ماں باپ کو خود نہیں کہ بھائی لو تمہیں ہمیں نہیں پڑتی. ہاں ہم نے کام کرا گا، ہمیں ہمارے لیے چکر ہوا ہے تو ہمیں پڑھتے رہتے ہیں بول بول بکواس 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 بکواس. یہ آج کل کی ہماری اولاد نٹھوڑ بیل جیسی. ہاں یہی تو کہوں، کوئی اولاد ایسی ہو تو میں کہوں کہ ایک بچہ مشکات میں ہے، دوسرے بچے کے 27 پارے ہو گئے، تیسرے کے 23 پارے ہو گئے، حافظ قرآن. بھائیو اپنے اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں، ان کو صحیح ماحول دلائیں. ماں باپ بھی دلائیں گے اصلاح کی فکر کو. وہ حضرت علی کا مقولہ ہے نا، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا. ہم تو یتیم اسی کو کہتا ہے نا، نابالغ بچہ جو بغیر باپ کا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں، یاد رکھنا، نابالغ بچے کو. ہاں لیکن جب یہ بالغ ہو گیا، 15 سال کا 18 سال کا ہو گیا، اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے. ہاں یہ مسئلہ سن لینا پٹاروا والوں، پھر مت کہنا کہ ہم کو کسی نے نہیں کہا تھا. یتیم کہتے ہی اسی کو ہے، وہ نابالغ بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا. لیکن جب وہ بڑا ہو گیا، 25 سال کا، 35 سال کا، 40 سال کا، اب یتیم نہیں کہیں گے، ورنہ تو پھر آپ کا پورا 11واں یتیموں کا گاؤں ہو جائے گا، ہے نا؟ ایسے تو آپ کے گاؤں میں کتنے ہوں گے کہ جن کے ابا اما نہیں ہے، تو کیا سب کو یتیم کہیں گے؟ کیا حاجی صاحب پہلا یتیم سے نا ایسا جاننے لکھنا پہلا حاجی صاحب یتیم پہلی جو ہم نے بلڈنگ دیکھا یہ بھی حاجی صاحب یتیم دیکھو، نانا یتیم میں پہلا موٹا یتیم دیکھو، پہلا موٹا دیکھو. ارے ذرا بات سمجھا کرو اکاروا والوں. رفیق بڑودی تمہیں اسی لیے سمجھا رہا ہے، یتیم نابالغ بچہ جب بڑا ہو گیا پھر نہیں ہو. ویسے بھی اسلام میں مسئلہ ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو گیا وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. ہاں مسئلہ سن لینا، یہ ہمارے طلبہ تم کو مسئلہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. ہاں یہ طلبہ ہی بڑے چالاک ہیں دیکھو، کیونکہ وہ ماں باپ کے پاس سے کھینچ لیں، ان کو 50 روپے 150 روپے دو. ہاں یہ مسئلہ کبھی نہیں بتائیں گے تاکہ پھر خرچہ بند ہو جائے گا. دیکھو اگر ماں باپ کو مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو، کیونکہ جب تک تم بالغ نہیں ہو تم ہماری کفالت میں ہو، اور جب بالغ ہو گئے تم اپنے ذمہ دار خود ہو اپنے خرچ کے. اسی لیے کتنے شریف طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں ماں باپ کو ستاتے نہیں ہیں، وہ خرچہ ماں باپ سے خود اپنا خرچہ خود نکال لیتے ہیں. خود کوئی کام کر لیا، کوئی ٹیوشن کر لیا، خود یہ مجھے بھی یاد ہے میں جب عوام میں پڑھتا تھا ہم اپنے ابا کو ستاتے نہیں تھے، کبھی ٹیوشن کر لیا، یہ کر لیا، خرچ خود نکال لیا، خود نکال لیا اور پڑھ لیا. کبھی سلیپر ٹوٹ جاتے تھے تو اس کو سلوانے کے 10 پیسے نہیں ہوتے تھے تو چانپ مارتا تھا. چانپ وہ چانپ لگا کر سلیپر پہن کر میں
گھومتا تھا. وہ بچہ جو آج بخاری شریف پڑھا رہا ہے وہ چند سال پہلے آنند میں پھٹے ہوئے چپل پہن کر گھومتا تھا. اور بٹن نہیں ہوتے, بٹن ابا کو حیران نہیں کرتے تھے ہم. اور اب تو وہ چمکتے ہوئے بٹن چاہیے ہوتے, دیوبند میں ملتے ہیں ایسے تو چمکتے ہوئے. پڑھنے سیدھا سیدھا پڑھتا ہو تو پڑھ لینے کائی کو حیران کرتا ہے. دیکھو وہ بٹن بھی ایسے چمکتے ہوئے چاہیے جیسے آج ہی اس کا نکاح ہونے والا ہو, اس کی شادی آج ہی ہونے والی ہو. دیکھو ایسے ہمارے استاد حضرت مولانا اسماعیل مجادری مد اللہ ذلہ مجادر کے ہیں, جو وڈالی کے محتمین تھے, میرے استاد ہوتے ہیں. جلالین میں نے حضرت سے پڑھی تو مولانا کہتے تھے کہ بعض لڑکے ایسے آتے ہیں کہ بس وہ پڑھنے نہیں آتے, وہ دلہن بننے آتے ہیں. ہم کو کپڑے ایسے چمکدار پہنا کے جیسے دلہن کے ہوتے ہیں, اور جب سبق پڑھنے آئیں گے تو پھٹیلی لنگی پہن کر آئیں گے, اور جب عصر کے بعد تفریح کے لیے جائیں گے تو آئین والے کپڑے. مولانا کہاں کا مجھے جملہ ابھی تک یاد ہے. طلبا بھی بیٹھے, ذرا ایک دو باتیں کہہ دوں تاکہ طلبا کے بھی کام کی بات آ جائے. ہاں میرے بھائیوں, اس میں طلبا بیٹھے ہیں اور وہ جلسہ مبارک ہوتا ہے جس میں طالب علم ہوتے ہیں. یاد رکھنا اس مجمع پر اللہ کی رحمت برستی ہے جس مجمع میں طلبا بیٹھے ہوں, طالبین علم بیٹھے ہوں, مہمانان رسول بیٹھے ہوں, جو پورا دن صبح سے لے کر شام تک درس میں بیٹھتے ہوں. اور جب شام کو اعلان ہوا کہ مولانا رفیق بروزوی کا بیان ہے اتاروا میں, آ گئے. دیکھو کوئی چل کے آیا, کوئی سائیکل چلا کے آیا, کوئی کیسے آیا. طلبا, اور بعض طلبا تو ایک ہی سائیکل کے اوپر 4 سواری بیٹھ جاتے ہیں. دیکھو سائیکل بھی ان سے پناہ مانگتی ہے. دیکھو ہم سہارنپور میں دیکھتے تھے جو طلبا کھانا کھانے آتے ریلوے اسٹیشن پر, وہ پاؤں رکشا میں بیٹھ کر, تو میں نے خود دیکھا 7 لڑکے وہ رکشا میں چل جاتے تھے. 7 لڑکے, تو 3 ادھر کا منہ کر کے بیٹھے, تو 3 پیچھے کا منہ کر کے بیٹھے, تو ایک ادھر کا منہ کر کے بیٹھا, تو ایک ادھر کا منہ کر کے بیٹھا. کیوں؟ تاکہ آٹھا کھانے میں کام چل جائے. دیکھا طلبا ہوتے ہی بڑے چالاک لوگ. ہاں اگر پاؤں رکشا میں 2 بیٹھیں گے تو 5-5 روپے دینے پڑیں گے, تو اپنے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ نا. 7 لڑکے آٹھا جانے دے تو ہو گیا. یہ طلبا ایسے پڑھتے ہیں, یاد رکھنا. تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں, ان پر رحم فرماتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں. تو مسئلہ تو یہی ہے. تو طلبا کا قصور مت نکالنا, ہم ہی ان کو نہ کہتے کہ یہ مسئلہ بتائیے مت کر دے, نہیں تو تمہارے 50 روپے کا منی آرڈر بند ہو جائے گا. دیکھو ہاں ویسے بھی دیکھیے, وہ تو بالغ ہو جائے وہیں تک ہے. جب بالغ ہو گیا اب ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یاد رکھنا اپنے خرچے کا خود ذمہ دار ہے. باپ تم کو کب تک کما کے کھلائے گا؟ قبر میں جانے تک کھلائے گا. مجھے یاد ہے ہمارے دادا نے کہا تھا, یہ مہودلا میں اللہ والے تھے ہمارے دادا, اور ہمارے والد اور سب چچا سب عالم, خالی ایک چچا مولوی نہیں بنے چھلے, جو سب سے اخیری نمبر پہ دابیل میں پڑھتے تھے, بھاگ کے چلے آئے لوگ. مجھے یاد ہے دادا نے اتنا مارا چچا کہ میرے نزدیک تو نامرد ہے, میں تیری شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ تو عالم نہیں بنا ہو. میری سب اولاد عالم اور تو اکیلا عالم نہیں ہو, تو تجھے دیکھ کر میں جب تک زندہ رہوں گا وہ ہوتا رہوں گا. اور اتنا کہا, اور پھر یوں کہا کہ بیچ میں نرمدا ندی کا پل آیا تھا, تو زندہ کیوں آیا یہاں؟
نرمدا میں چھلانگ لگا لینی تھی، میں 3 دن رو لیتا، لیکن جب تو عالم نہیں بنا تو جب تک تو زندہ رہے گا تجھے دیکھ کر میرا دل غم کرتا رہے گا۔ گھر سے نکال دیا، گھر سے 2 سال تک کچا رکھڑتے رہے، اور ہمیں یاد ہے بعد میں پھر دادا نے، ہمارے والد صاحب نے سمجھایا اور حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نے، تو یہ دونوں دوست تھے، میرے والد صاحب مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نظرہ، دونوں سمجھایا کہ حضرت سب کی قسمت میں علم نہیں ہوتا ہے، آپ کی اولاد میں جس کی قسمت میں علم لکھا تھا اس کو علم مل گیا، اور جس کو علم نہیں تھا، جس کے مقدر میں نہیں ملا، آپ اتنے کیوں غصے ہوتے ہیں؟ آخر آپ کا لڑکا ہے، آپ کی اولاد ہے، اس کو معاف کر دیجیے آپ۔ تب جا کر دادا نے معاف کیا ہے۔ بھائیو، آج ہم اپنی اولاد کو نہیں پڑھاتے ہیں، پڑھائیں۔ میں تو کہتا ہوں گریجویٹ بنائیں، اسکول میں بھیجیں، یہ ہم نہیں کہ صرف مدرسے والا بنا، نہیں، اسکول میں بھی بھیجو، اس کو ہائی اسکول میں بھی بھیجو، لیکن مدرسہ مقدم رہے گا، کیونکہ مدرسے میں اللہ کا نام پڑھے گا، اور اللہ کا نام مقدم ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اور میرے آقا کے قلب مبارک توحید-sunnah.com خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ قرآن پاک میں سب سے پہلی وہی رب کا نام پڑھنے کی آئی۔ اللہ نے اپنے لاڈلے نبی سے اپنا نام پڑھنے کو کہا، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے، وَأَنَا بِقَارِئٍ، میں پڑھا لکھا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بغل میں لیا اور پوچھا، اور پھر چھوڑ کر فرمایا اقرأ یا محمد، محمد پڑھیے۔ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں، کیا پڑھوں؟ پھر دوسری مرتبہ بغل میں لیا اور دبایا، 3 مرتبہ ہوا۔ جبرائیل امین نے میرے آقا کو بغل میں لیا اور دبایا۔ اب حضرت کی بھی کتنی طاقت ہوگی کہ جبرائیل امین نے بغل میں لیا اور دبایا، اور میرے آقا برداشت کر گئے۔ پھر اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب رب کا نام آیا میرے مدنی آقا نے پڑھنا شروع کر دی، اے محمد پڑھیے، اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھیے۔ اور ایک ترجمہ یہ رب کے نام کو پڑھی، جس نے پیدا کیا انسان کو لہو کی بھکی سے۔ اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام کو، آپ کا رب وہ کریم رب ہے جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے سے۔ قلم لکڑی کا ٹکڑا بے جان، اب یہاں قلم کیوں کہا گیا ہے؟ انسان کا ذکر پر یہ بھی تفسیر کی باتیں ہیں۔ بھائیوں، میں جو کہہ رہا کہ اپنی اولاد کو پڑھائیں، ماں باپ خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، اور صحیح معنی میں ماں باپ وہی ہیں
جنہوں نے اپنی اولاد کو علم سکھایا. اسی لیے حضرت علی کہتے تھے وہ یتیم لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا، بل الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ صحیح معنی میں یتیم وہ بچہ جس کو علم نہیں دیا گیا، جسے علم نہیں سکھایا گیا. باپ تو ہے، بلکہ باپ کیسا ہے، بڑی مونچھوں والا ہے، اور مونچھیں بھی اتنی کڑک ہے کہ 2 لیمبو اٹک جا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں کہ جس کی مونچھوں کو دیکھ کر وہ ہمارے بڑودہ کا پہلوان غلام محمد گاواں پہلوان، وہ ہمارا بڑودہ کا تھا. اب تو پہلوان کہاں رہے، اب تو سب لکڑی چھاپ اور مکڑی چھاپ نکل رہے، پہلوان رہے ہی کہاں. وہ ایک پہلوان کا مقابلہ ہوا کسی دوسرے کے ساتھ، تو خیر وہ جیتا تو نہیں، نیچے گر گیا. چند دن کے بعد اس کے دوست سے ملاقات، تو پوچھا کہ بھائی اس دن جو مقابلہ ہوا تو میدان کس کے ہاتھ میں رہا. تو اب یہ جو ڈبور ہے نا وہ بول رہا ہے، سنیے وہ بولتا کس طرح سے. ارے کیا شاندار مقابلہ ہوا، کیا شاندار مقابلہ، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے اور دانتوں میں انگلی دباتے ہی رہ گئے. کبھی وہ اوپر تو کبھی میں نیچے، تو کبھی میں نیچے تو کبھی وہ اوپر. نہیں سمجھے جو ہنسے وہ سمجھے، اور جو نہیں ہنسے میں سمجھ گئے کہ وہ سمجھے نہیں ہے. کیوں کہ دھیان نہیں ہے برابر. ادھر دیکھو، میں تو سبق پڑھاتے وقت بھی دھیان چاہتا ہوں، یاد رکھنا بکھاروا والوں، میں سبق بھی انہی لڑکوں کو پڑھاتا ہوں جو دھیان سے سنیں، اور میں فوراً لڑکوں کو پکڑ لیتا ہوں. میں نے کیا کہا، بول ابھی میں نے کیا کہا. تو سنیے وہ پہلوان کیا کہہ رہا ہے. کبھی وہ اوپر تو کبھی میں نیچے، تو کبھی میں نیچے تو کبھی وہ اوپر. تو نتیجہ تو یہی نکلا کہ میں تو نیچے کے نیچے ہی رہا ہے نا. ہاں میں تو جیت ہی نہیں سکا، مگر وہ بول رہا ہی انداز سے چالاکی. آج مرتبہ کوئی آدمی بولتا ہے بڑی چالاکی سے بولتا ہے اور بولنا ہی پڑتا ہے. تو ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا پریکشا ہو گئی؟ تو کہ ہو گئی. کتنے نمبر پر پاس ہوا؟ کہ دوسرے نمبر پر پاس ہوا. دوسرے نمبر. اور بعد میں تحقیق کی گئی تو وہ کلاس کے اندر تھے ہی 2 لڑکے تھے، وہ 2 لڑکے تھے. تو جس کلاس میں 2 لڑکے اس میں دوسرے نمبر پاس ہونے میں کون سا بہت بڑا کمال کرنے کا ہے. دیکھو وہ کون سی بہت بڑی یہاں پاڑے پکڑنے کے، وہ دوسرا تو پاس ہوئے گا ہی. صحیح تو 2 لڑکے کلاس میں، تو ایک پہلا ہوا نہیں، دوسرا یہ آیا اس کا نمبر. اب تو خیر وہ پہلوان نہیں رہے، ایسی خوراک نہیں رہی، خیالات بگڑ گئے، سوچ و بچار بگڑ گئے، ہے نا. لوگوں کے کھانے پینے کے اوقات بگڑ گئے. اب وہ پہلوان نہیں رہے، بڑودے کا گاواں پہلوان. تو باپ جو ہے مونچھوں والا ہے، داڑھی والا ہے، مگر اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتا. اور ابھی میں نے دیکھا کئی گھروں میں توڑ پیدا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، 3 پھول جیسے بچے ہیں، مگر اس کی نظر لڑ گئی کسی اور عورت سے.
اس نے حرام کاری شروع کی، بیوی کی ناقدری کی، بچوں کی ناقدری کی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق کی سنت کے خلاف۔ سنت طریقہ وہی ہے، ہر طہر میں ایک طلاق دو، ہر پاکی کے، اور وہ بھی وہ طہر کی حالت ہو جس میں وطی نہ کی ہو۔ ہاں، یہ ہے سنت کے مطابق طلاق۔ اس نے تو وہ دیوان، وہ عاشق ایسا بنا، بیوی کو طلاق 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 تینوں دے دی، اور ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دے دی جائے تو تینوں پڑ جائے۔ ہاں، داخل قریب ہے آپ سے اور تاج بھی، اور ادھر عامر بھی قریب ہے۔ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دے دی ایک ہی مجلس میں، تینوں پڑے۔ ہمارے بڑودا میں پاگل ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق 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 999 طلاق۔ میں نے کہا گدیڑے 3 میں ہی گئی، اسے 3 میں ہی گئی، تو پھر یہ 996 طلاق کا کیا جواب دے گا اللہ کے؟ اسے 3 میں ہی حرمت مغلظہ، ایسی گئی کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتی تیرے پاس، اور اگر واپس لانی بھی ہو تو ڈاکٹر جا کے مسئلہ پوچھ رہی ہو۔ ابھی میں نہیں بتاتا، اتنا ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر جا کر پوچھ لے، جب میرے وہی لانی ہے واپس تو کیا کرنا پڑے گا، تو ڈاکٹر والے بتائیں گے کیا کرنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ اصل میں شریعت نے سزا دی ہے شوہر کو، یہ سزا بیوی کو نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہماری سمجھ میں اونگا آتا ہے یار یہ سزا عورت کو دی شریعت، نہیں، اصل میں یہ سزا حلالے والی شوہر کو ہے، وہ مرد کو ہے، تاکہ آئندہ سے کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ طلاق نہ دے۔ اور بیوی کو شریعت میں یہ احساس دلایا کہ کیسا ناقدرہ شوہر، تیرے جیسی بیوی تھی، 3 طلاق دے کے بیٹھ گیا، ابھی بھی تجھے جانا ہے اس کے پاس، اور ابھی وہ بلا رہا تو نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی غیرت کو تھپڑ نہ لگے، وہاں تک تو نہیں جا سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی فکر کریں تو ماں باپ بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو مثال دیتا ہے، مثال سے بات ذرا اندر گئی، مثال دے کر بات سمجھا، بیٹے مال کی حفاظت کرنا، ورنہ تیری حالت بھی اس کے جیسی ہوگی۔ وہ جس نے مال کو برباد کر دیا اور جگار میں ہار بیٹھا، جگاری، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شرابی اور جگاری کبھی کامیاب ہوگا، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شرابی اور جگاری مالدار بنا۔ ہمارے آنند میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، مگر جگار میں مالہار بیٹھا۔ تو رات کو 1:30 بجے آنند ریلوے اسٹیشن پر جب وہ لوگ مجھے ٹرین پر بچھانے کے لیے آئے تو پولیس ایک ننگے آدمی کو مار رہی ہے، ننگا پورا، اور میل کچیلا اور مار۔ تو مجھے وہ جو چھوڑنے آئے انہوں نے کہا مولانا اس کو پہچانتے ہو آپ؟ ذرا غور سے دیکھو یہ کون ہے۔ میں نے کہا میں اس کو کیا دیکھوں، ویسے بھی ننگا ہے یہ۔ نہیں دیکھیے، غور سے دیکھیے یہ کون ہے۔ یہ آپ کے پڑھنے کے زمانے میں بڑا مالدار آدمی، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا تھا مگر جگار کے اندر مالہار، جگار میں ایسا ہارا کہ بیوی گئی، اولاد گئی، مکان سب ہاتھ سے۔ اور آج دیکھو کپڑے کے بدن کے اوپر کپڑے تک نہیں ہیں، اور سفر چھپانے کے لیے بھی اس کے پاس انتظام۔
یہ وہ شخص ہے۔ تو باپ جب اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، مثال دیتا ہے، سنا آدمی بیٹا تیری حالت میں کہیں ایسی نہ ہو جائے جو اس کی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان کی۔ اللہ نور ہے آسمانوں میں، زمین میں۔ چاند میں نور کہاں سے آیا؟ سورج کے اندر روشنی کہاں سے آئی؟ اور یہ ستارے جو آسمانوں پر چمک رہے ہیں، ستاروں والوں، یہ ستاروں کے اندر روشنی کہاں سے؟ اللہ کا اگر وجود نہ ہوتا تو یہ روشنی کہاں سے آئی؟ اصل میں نور اللہ کے اندر ہے۔ اللہ کے نور میں سے چھن کر نور آیا سورج میں، نور آیا چاند میں، نور آیا ستاروں میں۔ حدیث میں ہے نا، اللہ جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، اللہ مجھ صاحب جمال خوبصورتی کو پسند فرماتے، صفائی کو پسند فرماتے۔ اگر اللہ میں جمال نہ ہوتا تو اتاروا والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، گلاب کے پھول میں یہ رونق کہاں سے آئی؟ خرگوش میں خوبصورتی کہاں سے آئی؟ کسی جنگل میں، کسی گارڈن میں کہنے والے مور کے اندر یہ حسن و جمال کہاں سے آیا؟ اصل میں حسن و جمال اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات سے وہ حسن و جمال چھن کر کے دنیا کی چیزوں میں آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک عورت آئی برقع پہن کر، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حضرت ایک بات پوچھنے آئی، کیا بات ہے؟ حضرت میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ نے فرمایا میرا کوئی قصور ہوگا ورنہ طلاق کیوں دیتا؟ اور اگر طلاق دی بھی ہے تو طلاق شوہر دے سکتا ہے، شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے۔ اس عورت نے آہ نکالی اور کہا کاش کہ تم میرا چہرہ دیکھ لیتے، کاش کہ اسلام میں اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہوتا تو حضرت میں آپ کو میرا چہرہ بتاتی اور پھر پوچھتی کہ جس مرد کے نکاح میں میرے جیسی عورت ہو کیا بھلا وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اتنا سنا اور سر میں چکر آئے اور ایک آگ اور دھن سے زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ اللہ والے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تو بات سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ والوں کے دل میں اس کی الہی کا جو پیٹرول جلتا ہے وہ بھی پیور ہوتا ہے۔ کسی سے معمولی بات بھی اگر سن لیتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے۔ ہم آج تک بے ہوش نہیں ہوئے،
اللہ کی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی کیوں؟ اصل میں پیٹرول پیور نہیں ہے، کچرے والا کیروسین بھرا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ دیکھو حضرت بھی ذرا کوئی معمولی بات ہو رو پڑتا ہے. میرے آقا کی بھی یہی حالت تھی، روتے تھے. وہ شاعر نے کہا نا، جو آگے جہنم میں خالق میں جلائی ہے، جو آگے جہنم میں خالق میں جلائی ہے، سرکار نے رو کر وہ آگے بجھائی ہے، سرکار نے رو کر وہ آگے بجھائی ہے. اور ابو جہل میرے آقا کو نہیں سمجھ سکا، تبھی تو گستاخی کرتا تھا، مذاقیں اڑاتا تھا. شاعر کہتا ہے، ابو جہل نے آقا کو اپنی ہی طرح جانا، اندھے کو نہیں سوچا، پربت ہے یارائی ہے، اندھے کو نہیں سوچا، پربت ہے یارائی ہے. وہ سمجھ نہیں سکا میرے آقا کو، کبھی تکلیفیں دیتا تھا. گلی گلی میں میرے آقا جاتے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو جہل پیچھے پیچھے چلتا، پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں یہ دیوانے کی بات مت سنو، یہ پاگل ہے. اور ابو جہل اخیر تک دشمن رہا میرے آقا، اخیر تک. فرعون تو پھر بھی ڈوبتے ڈوبتے کلمہ پڑھ کے گیا، مگر حضرت جبرائیل نے اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا. فرعون جب ڈوب رہا تھا تو کلمہ پڑھا اس نے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی غیرت جوش میں آئی اور دریا کے نیچے سے کیچڑ لیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. یہ حضرت جبرائیل کا جملہ ہے قرآن میں. اب کلمہ پڑھتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا روئے زمین پر اللہ کی، اور تو روئے زمین پر فساد مچانے والوں میں سے تھا. وہ حضرت جبرائیل کو بھی غیرت میں اس لیے پکڑا کہ کہیں اللہ کو رحم نہ آ جائے اس کے کلمہ پڑھنے پر، ورنہ ساری زندگی کا چوپڑا صاف ہو جائے گا. ابھی تو معلوم ہوا پیارے، اگر کوئی سچے دل سے روئے اور تائب ہو جائے، توبہ کرے، تو اللہ کو کتنا رحم ہوتا ہے. سچے دل سے جو روئے اور توبہ کر لے کہ پروردگار عالم، میں ندامت کے آنسو بہاتا ہوں میری زندگی کی غفلت پر اور میری کمزوری پر، اللہ کو وہ بندہ کتنا بھاتا. فرعون تو کلمہ پڑھتے گیا مگر ابو جہل نے اخیر تک کلمہ نہیں پڑھا. جنگ بدر میں
جب وہ مارا گیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی چھاتی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے. بہت ساری باتیں ہوئی تھی بخاری شریف میں. بہرحال مجھے تو ایک بات یاد آئی. ایک بات یہ ہوئی تھی، ابو جہل بولا اے عبداللہ تو میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دے. کیا ہے وہ پیغام؟ کہنے لگا محمد کو کہنا کہ کل جتنی دشمنی تیری میرے دل میں تھی اس سے زیادہ آج ہے تیری دشمنی میرے دل میں، جبکہ میں مر رہا ہوں بدر میں اور کٹ رہا ہوں. کل سے زیادہ دشمن تیرا میں آج ہوں. یہ کیا حضرت اللہ کہتے ہیں میں کام اٹھا درجہ برندام ہو گیا. خیر اس کو کاٹا اور ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ ذرا نیچے سے کاٹنا مجھے تاکہ مقتولین میں سب سے اونچی میری گردن نظر آئے اور لوگوں کو دیکھتے ہی پتا چلے کہ یہ کوئی سردار کی گردن ہے. پتا چلے یہاں سے کاٹا تھا اس طرح. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا کٹا ہوا سر گھسیٹ کر جب لے گئے ہیں اور میرے آقا کے سامنے ڈالا ہے تو وہ پیغام بھی اس کا پہنچایا کہ حضرت میرا جی تو نہیں چاہتا ہے مگر میں کہہ دوں کہ اس نے اخیری بات یہ کہی کہ محمد سے کہہ دینا کہ آج میں اس کا دشمن سب سے. تو حضرت سنتے ہی مسکرائے اور فرمایا میرا دشمن موسیٰ کے دشمن سے بھی زیادہ تگڑا نکلا ہے. موسیٰ کا دشمن تو مرتے مرتے کلمہ پڑھ کر گیا، لیکن جو میرا دشمن ہے وہ مرتے وقت بھی تکبر کو نہیں چھوڑا، اس نے عداوت اور دشمنی کو. اس لیے شاعر نے کہا بو جہل نے آقا کو اپنی طرح جانا، اندھے کو نہیں سوجھا پروت ہے یارائی ہے. اللہ والوں کے دل میں پیار پہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جب اس عورت کی یہ بات سنی سر میں چکر آیا اور بے ہوش ہو کر نیچے گئی. مریدین جمع ہو گئے. کئی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت یہ عورت نے کیا تانا دیا آپ کو؟ تانا نہیں، جب یہ عورت ہو کر اپنے حسن پر اتنا فخر کرتی ہے کہ جس شوہر کے نکاح میں اس کے جیسی عورت ہو وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا، تو اس کی بات سن کر مجھے میرے رب کی ایک حدیث یاد آ گئی. اللہ نے فرمایا جن بندوں کا میرے جیسا خدا ہو، میرے جیسا مالک ہو، اور پھر وہ بندے میرے غیر کو دیکھے تو ان بندوں کی بے وفائی پر تعجب ہے کہ جن کا میرے جیسا خدا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے اندر سارے کمالات موجود ہیں، تو بھلا جن بندوں کا میرے جیسا خدا ہو وہ میرے غیر کو دیکھے، وہ دوسروں کو دیکھے. معلوم ہوا اللہ میں بھی حسن ہے، اللہ میں بھی جمال ہے، اللہ میں بھی کمال ہے. اللہ کا کمال تو دیکھو کتنا لمبا چوڑا آسمان لگا دی. اب آپ لندن جاؤ، امریکہ جاؤ، جاپان جاؤ، یہی آسمان یہ گول دڑے کی طرح.
ایئر انڈیا میں بیٹھ کر جاؤ، برٹش میں ایئر میں بیٹھ کر جاؤ، کوئی کھیڑا نہیں آتا۔ کمال، اللہ نے زمین بچھا دی پانی کے اوپر، پھر بھی میں اور آپ نہیں ڈوب رہے ہیں۔ دیکھیے کمال اللہ کا کمال ہے، تو اصل میں کمال اللہ کی ذات میں ہے، تو دنیا والوں میں کمال آیا۔ حسن اللہ کی ذات میں ہے، دنیا میں حسن آیا۔ اللہ کی ذات میں جمال ہے تو دنیا والوں میں جمال آیا۔ اللہ کی ذات میں نور ہے تو سورج اور چاند اور ستاروں میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی تو کوئی مثال نہیں، تو پھر اللہ کے نور کی بھی مثال نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں کو روشن کرنے والا ہے، زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے کمالات اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ تو یہ نور ہے۔ ایک نور اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھو، ایک ہے عالم ظاہر، یہ دنیا میں دو نور ہے۔ ایک نور اللہ کے قبضے میں ہے، کون سا؟ یہ سورج والا۔ دیکھو سورج نکلتا ہے روزانہ، یہ اللہ کی اختیار۔ 500 آدمیوں کا ٹولہ اگر صبح میں سورج کے سامنے چلا جائے اور یوں پھونک مارے کہ سورج بجھ جاوے، نیچے جاوے، تو جائے گا نیچے تو اوپر سے۔ یہ نور کا اختیار اللہ کو۔ ہاں، لائٹ ہے، بتی ہے، پنکھا ہے، یہ بھی نور ہے۔ اس کا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا کہ تم کو لائٹ چاہیے تو سوئچ آن کر دیجیے، پنکھا چلانا ہے بٹن چالو کر دیجیے۔ تو عالم ظاہر میں دو نور، ایک نور اللہ کے قبضے میں، دوسرا نور انسانوں کے قبضے میں۔ تو عالم روحانی میں بھی دو نور ہیں۔ عالم روحانی میں ایک نور ہے، وہ نبوت والا نور ہے، وہ اللہ کے قبضے میں۔ نبی بننا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ جس کو نبی بنانا چاہے وہ نبی ہے۔ قرآن نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل، جسے نبی بنانا چاہتے اس کو نبی بناتے۔ تو نبی بننا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی نبی بناتے۔ وہ ایک جگہ کسی آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو کسی نے بادشاہ کو جا کر کہہ دیا کہ بھائی تمہاری رعایا میں تو نبی پیدا ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ فوراً ہنسا اور کہا شاید اس کو بھوک لگی ہوگی، اس کے گوجرے میں کچھ بھرنا ہوگا، اس کو ایسا کرو میرے باورچی خانے میں لے آؤ اور 1 مہینہ تک رکھو، گھی دودھ انڈے پراٹھے، اور پراٹھے بھی پیور اور امیر والے پراٹھے کھا لے، کھا پی کر کے خوب ٹھنڈا مشکنڈا ہتکنڈا ہو جائے تو پھر میں اس نبی سے ملاقات کروں گا۔ اب بادشاہ کا باورچی خانہ سب کچھ 1 مہینے تک رہا، گھی دودھ انڈے کھاتا رہا، ہتکنڈا مشکنڈا لمبا اونچا ہو گیا۔ بادشاہ ملنے آیا، ملاقات کی، خیریت سے ہو؟ نبوت باقی ہے آپ کی کہ ختم ہو گئی؟ نیچے جناب، نبوت بھی کبھی ختم ہوتی ہے؟ نبوت تو باقی ہے میری۔ تو بادشاہ بھی دنگ رہ گیا، مگر ابھی بھی کہہ رہا کہ میں نبی ہوں۔
بادشاہ نے فوراً کہا نبی ہونے کی دلیل ہے وحی کا نازل ہونا. تیرے اوپر کوئی وحی آتی ہے؟ کہنے لگا تازہ وحی سناؤں جو آج ہی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. تازہ. اللہ نے مجھ سے کہا یا ایھا النبی باورچی خانے میں رہیو. اللہ نے آج ہی کہا اے نبی باورچی خانے کو چھوڑیو مت. بڑا بند ہو جڑا بھرتے رہیے تیرے جتنا بننا ہوا ہے. دیکھا نبوت اور وحی بھی آئی تو کون سی آئی؟ پیٹ بھرنے والی نماز والی وحی نہیں آئی. اللہ کے راستے میں نکلنے والی وحی نہیں آئی. ہاں وہ تو سچے نبی پر وحی آتی. طائف میں گئے گشت کیا وہ سچے نبی کی اللہ. تبھی تو شاعر نے کہا دین کی دعوت گھر گھر دینا طائف جا کر پتھر کھانا پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. سب کے بس کی بات نہیں. اور بھی کہا اس زمانے کے جو حالات ہیں اس کے مطابق کا کفر کی ظلمت میں رہ کر ایمان کا بچانا مشکل ہے. مسلم بن کر ہند میں رہنا مسلم بن کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں. وہ تھے جو مسلمان بن کر زندگی گزار کر گئے. شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کی اولاد ہے حضرت مولانا ارشد مدنی اور حضرت مولانا محمود مدنی. یہ انہی کی اولاد. تو بہرحال عالم روحانی میں ایک نور جس کا اختیار اللہ کے پاس ہے وہ نبوت والا نور ہے اور دوسرا نور ہے وہ ایمان والا. اللہ نے اس کا اختیار بندوں کو دیا ہے کہ اس نور کو بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں. کیسے؟ احکامات پر عمل کریں نماز پڑھیں روزے رکھیں قرآن پڑھیں اللہ کے راستے میں نکلیں دین کا کام کریں تو یہ نور بڑھے. جیسے ایک آدمی سے تعلق بڑھانا ہو تو اس کا کھڑا ہے آپ کے پاس تو فون کرو اس کو ذرا دعا سلام کرو. آپ تو ایسے کوڑ ہیں ایسے غافل ہیں کہ اس نے کارڈ بھی دیا 2 سال تک فون نہیں کرتا. ٹھیک ہے مت کرو. میرے آقا ہم کو ایمان کا کارڈ دے کر گئے ہیں. مولانا نے بڑی اچھی بات کی. ایمان کا کارڈ دے کر گئے. اب اس ایمان کو ہم بڑھائیں شریعت پر عمل کریں احکام پر عمل کریں اپنے گھر والوں کو تعلیم دیں عورتوں میں شرم و حیا ہو نمازوں کی پابندی ہو شریعت کے اوپر عمل کرنا ہو تو پھر یہ نور آگے بڑھے. دیکھو ایک آدمی کے پاس پہلے جھوپڑے میں رہتا تھا نلی والے مکان میں رہتا مگر دبئی گیا مسکت گیا دوحہ قطر گیا اور دوحہ جادا کے اتنا گیا کہ خود دوحہ ہو گیا. دیکھو دوحہ قطر دوحہ اب مکان بنا ہے ترقی کی ہے نا. 20 سال پہلے مکان نہیں تھا اب ہے. تو ایسے دین میں بھی ترقی ہے پیارے روحانیت میں بھی ترقی ہے. ہم آگے بڑھیں ہم اللہ کا قرب حاصل کریں شریعت پر چلیں احکامات پر عمل کریں.
یہی چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تفسیر دوسری بھی تو ہے کہ بھئی اس میں نور کی مثال کس کی دی گئی. اور بھی میں نے پہلا قول آپ کو بتایا اللہ کا نور اس میں بیان کیا گیا. تو ہمارے دل میں بھی ایمان کا نور ہے دیکھیے, اور اسی نور کی وجہ سے آپ بیٹھے ہے نا. دیکھو کوئی میوزک نہیں, کوئی سنگیت نہیں, کوئی قوالی نہیں, کوئی تنک دن کے نغمات نہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, مجمع بیٹھا اور 1.5 گھنٹہ ہونے آیا. دیکھیے 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئے مجھے, 1.5 گھنٹے کے قریب پتا بھی نہیں چلا مجمع بیٹھا ہے. کہ وہی نور, وہ ایمان کا نور ہے جس نے آپ کو یہاں دکھایا. دعا فرمائے پیارے. ویسے میں بھی کچھ بیمار ہوں, مجھے بھی تکلیف ہے. اب ذرا درد شروع ہوا پیٹ میں مجھے بھی. کل بھی بڑودہ میں بیان تھا, پرسوں بھی, آج یہاں, کل پھر لمبا سفر ہے پالنپور کا, پھر جمعہ میں بھی بیان, پرسوں پھر بڑودہ میں. تھکا ہوا ہوں پیارے, مگر مولانا سے چونکہ پروگرام کی بات ہو چکی تھی اس لیے میں نے یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھا مرحوم الغنی بھائی کے اصالہ ثواب کے لیے, اور اسی لیے مجمع ہوا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, خیر کا ذریعہ فرمائے, کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الحمد بما انت اہلہ. لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما, یا اللہ ہم سب پر کرم فرما, یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے, خیر کے فیصلے فرما, کامیابی عطا فرما, رکاوٹوں کو دور فرما. تیرے نور کا بیان ہوا ہے اللہ, تیرے نور کا بیان ہوا ہے. ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے اللہ, آج تک دیکھا نہیں ہے. قیامت کے میدان میں ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اے پاک پروردگار, تیرے نور کا ذکر ہوا, آج کے اس بیان کو قبول فرما, پورے مجمع کو قبول فرما. جتنا مجمع بیٹھا ہے اور طلبہ کرام بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. جتنی ماں بہنیں جمع ہوئی ہیں اور ماں بہنوں نے یہ دین کی باتیں سنی ہیں, اے اللہ سب کو قبول فرما, سب پر رحم فرما, اپنے شان بہترین بدلاتا فرما. پورے اٹاروا والوں پر رحم فرما, اکلیرا والوں پر بھی رحم فرما, اور تراج اور جتنے بھی اطراف میں گاؤں ہوں اے اللہ سب کے لیے اس بیان کو رحمت بنا دے, خیر کا ذریعہ فرما دے, کامیابی عطا فرما, رکاوٹوں کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما, اے اللہ ان کی مدد فرما. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما, رحم فرما, کرم کا معاملہ فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا, صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرما, قرآن کی معرفت نصیب فرما. اے اللہ تیرے احکام پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جناب عبد الغنی بھائی کی مغفرت فرما, ان کی بھتیجی رقیہ کی مغفرت فرما, اور یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم تمام کے جتنے مرحومین ہیں یا الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما.
ہمارے خسر صاحب مولانا عبدالغفور صاحب کی، ہماری ساس محترمہ کی، ہمارے والد محترم کی، ان سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ اٹاروا گاؤں کے جتنے مرحومین ہیں سب کو اس دعا میں شامل فرما۔ جتنے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اللہ، ہم تو ابھی مکان میں سوئیں گے، وہ قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرماؤ، درجات بلند فرماؤ، ان کی اولاد پر رحم فرماؤ، کرم کا رحم کا معاملہ فرماؤ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماؤ۔ ہمارے بڑودہ میں محمد جعفر کنور جو جماعت میں گئے تھے جبل پور، جن کے چھوٹے بچے ہیں، جماعت میں گئے تھے، مسجد بن رہی تھی، مسجد کے لیے ماربل کی تھک آئی تو وہ ماربل اتارنے کے لیے گئے تاکہ مسجد کا اتنا خرچہ بچ جائے، مگر وہ ماربل کی سل ان کے اوپر پڑی اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اے اللہ جعفر بھائی کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ ہمارے خورشید میاں قاضی ان کی لڑکی کا بھی پرسوں بڑودہ میں انتقال ہو گیا، ان کی بھی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔